بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ اپریل میں عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ نے غرناطہ پر اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی طرح اندلس کے تمام نائٹ یہ حلف اٹھا کر آئے تھے کہ وہ غرناطہ فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ سرحدی عقاب کی وادی اور الپکسرہ کے مجاہدین کو اپنے علاقوں میں مصروف رکھنے کے لیے وہ سواروں کی ایک فوج روانہ کر چکا تھا۔ غرناطہ کی فوج کی قیادت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اگرچہ غرناطہ میں منافقین اور غداروں کی ایک بہت بڑی جماعت کام کر رہی تھی، تاہم عوام کی اکثریت موسیٰ کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار تھی۔ فرڈینینڈ اپنی گزشتہ ناکامیوں سے سبق سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی قوت کی برتری کے باوجود شہر پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے کچھ دور پڑاؤ ڈال کر قرب و جوار کی بستیوں میں مار دھاڑ شروع کر دی۔ وہ تین اطراف سے غرناطہ کا محاصرہ کر چکا تھا، لیکن اس کی فوج شہر پر حملہ کرنے کی بجائے شہر سے باہر باغات جلانے اور فصلیں تباہ کرنے میں مصروف تھی۔ فرڈینینڈ کو یہ یقین تھا کہ ایک طویل محاصرے کے بعد اہل غرناطہ فاقہ کشی سے تنگ آ کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے وہ باہر کے کسانوں کی بستیاں جلانے کے بعد انہیں غرناطہ میں پناہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ 2 ماہ میں وہ غرناطہ کے 3 اطراف میلوں تک سرسبز و شاداب علاقہ ویران کر چکا تھا۔ صرف جبل البشارت کی طرف سے غرناطہ کے لیے باہر کی رسد و کمک کے راستے کھلے تھے۔ اس راستے سیرا نویدا کی زرخیز وادیوں سے ایک محدود مقدار میں اناج، سبزیاں اور پھل غرناطہ میں پہنچ رہا تھا، لیکن یہ غرناطہ کے لاکھوں انسانوں کے لیے کافی نہ تھا۔ روز بروز اہل غرناطہ کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ موسیٰ کے لیے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں فرڈینینڈ کی ٹڈی دل فوج کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس کے سواروں کے چھوٹے چھوٹے دستے شہر سے باہر نکلتے اور فرڈینینڈ کی فوج کو نقصان پہنچانے کے بعد واپس آ جاتے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ آئے دن اپنی فوج کے نقصانات میں اضافہ دیکھ کر فرڈینینڈ شہر پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن فرڈینینڈ پر ان نقصانات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی فوج شہر کے گرد خندقیں اور مورچے بنانے میں مصروف رہی۔ محاصرے کے زمانے سے متعلق غرناطہ کے شاہسواروں کی انفرادی شجاعت کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں۔ ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا شہر سے نکلتا اور دور سے بلند آواز میں فرڈینینڈ کے کسی مشہور نائٹ کا نام لے کر اسے مقابلے کی دعوت دیتا۔ ایک نائٹ کے لیے مقابلے کی دعوت پر لبیک نہ کہنا باعث عار تھا، اسے مجبوراً میدان میں آنا پڑتا۔ ایسے مارکوں میں عام طور پر غرناطہ کے شاہسواروں کا پلہ بھاری رہتا۔ ایک نائٹ سے نمٹنے کے بعد غرناطہ کا شاہسوار کسی دوسرے کو مقابلے کے لیے پکارتا۔ اس طرح ان انفرادی مارکوں میں فرڈینینڈ کے کئی نائٹ مارے جا چکے تھے۔ ایک دن غرناطہ کا ایک سوار میدان میں آیا، اس کی زرہ چمک رہی تھی اور آنکھوں کے سوا اس کا تمام چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا گھوڑا نہایت خوبصورت تھا۔ اس نے فرڈینینڈ کی فوج کی اگلی صف سے کچھ دور اپنا گھوڑا روکا اور بلند آواز میں کہا، کوئی ہے جسے موت کی تمنا ہے؟ جب دشمن کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے کہا، میرا گھوڑا دیکھو، ایسے گھوڑے کی سواری تمہارے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی، اور میری تلوار میں وہ ہیرے جڑے ہوئے ہیں جو تمہارے بادشاہ کے تاج میں بھی نہیں۔ تم میں کوئی ہے جسے اس تلوار اور گھوڑے کی خواہش ہے؟ کاؤنٹ ٹنڈیلا نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے جواب دیا، میرے دل میں اس گھوڑے اور تلوار سے زیادہ اس گستاخ زبان کو نوچنے کی خواہش ہے۔ لیکن ایک ثانیہ کے بعد فرڈینینڈ کے بہترین نائٹ کی لاش خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ مارکوئس آف کادس میدان میں آیا، لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اس کے بعد غرناطہ کا شاہسوار فرڈینینڈ کی فوج کے 7 بہترین نائٹ یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ غرناطہ کی فصیل پار سے تماشائی خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ شاہسوار نے تھوڑی دیر کے لیے مد مقابل کا انتظار کیا اور پھر بولا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ ان بہادروں کی ارواح دوسری دنیا میں کب تک اس کا انتظار کریں گی؟ اسے کہو ایک مرد کی تلوار اس کے خون کا رنگ دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک نائٹ کو جوش آیا، لیکن فرڈینینڈ نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، نہیں، تمہیں اس کے مقابلے میں جانے کی اجازت نہیں۔ غرناطہ کے شاہسوار نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اپنا خود اتار دیا۔ پہرے داروں نے اس کی تعظیم میں سر جھکا دیے۔ یہ موسیٰ ابن ابی غسان تھا، غرناطہ کے مسلمانوں کی آخری تلوار۔ ابو داؤد فرڈینینڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں بادشاہ کے چہرے پر اپنی ان التجاؤں کا اثر دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنی لڑکیوں کے لیے کی تھی۔ بادشاہ لوشا کی مذہبی عدالت کے فیصلے کے خلاف اس کی اپیل رد کر چکا تھا۔ انصاف سے مایوس ہو کر ابو داؤد نے رحم کی درخواست کی۔ بادشاہ کی خاموشی اس کے لیے صبر آزما تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں آ چکا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فرڈینینڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑا تھا۔ جب وہ اس کے خیمے میں داخل ہوا تھا تو اسے یقین تھا کہ فرڈینینڈ حسب معمول آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرے گا، اسے کرسی پر بٹھائے گا
اور اس کی آمد کی وجہ معلوم کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ لوشا کے پادری پاگل ہو گئے ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو قید کیا ہے۔ لیکن جب فرڈینینڈ نے اسے دیکھتے ہی یہ کہا کہ ابو داؤد مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن یہ کلیسا کی عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت نے میرے پاس یہ فیصلہ تصدیق کے لیے بھیجا ہے، میں مجبور ہوں، تمہاری لڑکیوں سے مجھے یہ توقع نہ تھی۔ ابو داؤد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ دیر تک بادشاہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی۔ چند جملوں کے بعد اس کی تقریر میں روانی آ چکی تھی۔ اس نے ربیہ اور اینجلا کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل دیے، لیکن فرڈینینڈ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم مجھے قائل نہیں کر سکتے، تمہاری لڑکیوں نے اپنے جرم کا اقبال کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ میں مائیکل کے قتل کا جرم معاف کر دیتا، لیکن کلیسا کی توہین اور حکومت کے خلاف بغاوت ایسے جرائم ہیں جو کسی حالت میں بھی قابل معافی نہیں۔ تمہاری ایک لڑکی کے متعلق عدالت یہ یقین کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ جادوگرنی ہے، دوسری کے متعلق میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا یا کہا ہے اس کی وجہ تمہاری دوسری لڑکی کا جادو ہے، لیکن حکومت کلیسا اور عدالت کے متعلق اس کے الفاظ میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں۔ اگر لارڈ بشپ کی صاحبزادی بھی یہ الفاظ کہتی تو اس کا انجام بھی تمہاری بیٹی سے مختلف نہ ہوتا۔ ابو داؤد کی آواز بیٹھ گئی، تاہم اس نے دوبارہ ہمت سے کام لیتے ہوئے رحم کی درخواست کی۔ اس نے اپنی خدمات کا واسطہ دیا۔ اس نے کہا، علی جا، میں نے یہ بال آپ کی خدمت میں سفید کیے ہیں اور یہ لڑکیاں میرا آخری سہارا ہیں، مجھ پر رحم کیجیے۔ ان التجاؤں کے جواب میں فرڈینینڈ کچھ دیر خاموش رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میرا رحم کلیسا کی عدالت کا فیصلہ نہیں رد کر سکتا۔ ابو داؤد، مجھے افسوس ہے، اب تم صبر سے کام لو، یہ تمہاری وفاداری کے امتحان کا وقت ہے۔ اس نے کہا، علی جا، میری وفاداری میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ آپ کے اس وفادار خادم کی بیٹیاں ہیں جس کی کوششوں کے باعث آپ کی افواج آج غرناطہ کی چار دیواری کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ اس شخص کی بیٹیاں ہیں جو آپ کے لیے الجزائر کے دروازے کھولنے کے انتظامات مکمل کر چکا ہے، جو آپ کے لیے غرناطہ کے راستے سے ابو الحسن اور ازوغل جیسی چٹانیں ہٹا چکا ہے۔ میرے آقا، میں نے ان انعامات کے لیے ابھی تک دامن نہیں پھیلایا جن کا آپ میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹی سی التجا لے کر آیا تھا۔ مجھے آپ غرناطہ میں اپنا نائب بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں، کیا میری لڑکیاں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ وہ میری غیر حاضری میں اپنی عصمت بچا سکیں؟ فرڈینینڈ نے کہا، انہوں نے مائیکل کو قتل کیا ہے اور وہ ملکہ کا عزیز ہے۔ ہمیں تمہاری خدمات کا اعتراف ہے، لیکن ہم مائیکل کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ملکہ ایزابیلا، جو پردے کے پیچھے یہ باتیں سن رہی تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ ابو داؤد نے سراپا التجا بن کر کہا، ملکہ عالیہ، مجھ پر رحم کیجیے۔ ملکہ کوئی جواب دیے بغیر بادشاہ کے قریب بیٹھ گئی۔ فرڈینینڈ نے کہا، ابو داؤد، اگر ہم کلیسا کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہماری فتوحات کا کیا فائدہ؟ ابو داؤد نے کہا، علی جا، ان فتوحات میں میرا بھی حصہ ہے اور آپ کی آخری فتح کے لیے مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر تم ہمیں اس بات سے ڈرانا چاہتے ہو کہ تمہارے بغیر ہم غرناطہ فتح نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم نے تمہاری وساطت سے فقط چند آدمیوں کے ضمیر کا سودا کیا ہے، لیکن اگر تم نہ بھی ہوتے تو ہم یہ کام کر سکتے تھے۔ تم نے فقط سودا کیا ہے، لیکن قیمت ہمارے خزانے سے ادا ہوئی ہے۔ اب اگر تم دھمکی دیتے ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو سنو، غرناطہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تم سے زیادہ ہوشیار اور زیادہ کارآمد ہیں۔ ابو داؤد نے کچھ سوچ کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، علی جا، شاید میں آپ کی تمام توقعات پوری نہیں کر سکا۔ ممکن ہے کہ غرناطہ کی فتح کے لیے اب آپ میری ضرورت محسوس نہ کریں، لیکن ابھی ایک محاذ ایسا ہے جہاں آپ کو میری ضرورت ہے۔ سرحدی عقابوں کے پروں میں ابھی تک جان باقی ہے۔ بدر بن مغیرہ کی موت کے بعد بھی ان کی تندی اور تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فرڈینینڈ نے چونک کر ابو داؤد کی طرف دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو کہ بدر بن مغیرہ زندہ ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مر چکا ہے، میں نے اسے گرفتار کرا دیا تھا۔ ابو عبداللہ نے اسے جلاد کے حوالے کیا تھا، لیکن اگر قدرت کا کوئی معجزہ اسے بچا چکا ہے تو میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اسے زندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس مقصد کے لیے مجھے بہت بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا، لیکن اگر آپ میری لڑکیوں کو بچانے کا وعدہ کریں تو میں اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بدر بن مغیرہ زندہ ہے تو میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اگر وہ زندہ نہیں تو میں اس کے جانشین کو قتل کر کے اس کی جماعت میں انتشار ڈالنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ فرڈینینڈ نے کہا، غرناطہ کی فوج کے چند قیدیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ایک بار اسے دھوکہ دے چکے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مہم میں تمہاری کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ علی جا، میں گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ سودا ہے۔
مجھے یہ یقین ہے کہ میری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں، لیکن میں اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ میری لڑکیوں کی جان بخشی کا وعدہ نہیں کرتے۔ فرڈینینڈ نے ملکہ کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ابو داؤد بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہاری لڑکیوں پر کلیسا کی توہین کا جرم عائد نہ ہوتا تو ہمارے لیے جان مائیکل کا قتل بھول جانا مشکل نہ تھا۔ تاہم تمہاری اس مہم کی کامیابی کے بعد ہم لارڈ بشپ سے تمہاری لڑکیوں کی سزا معاف کرا سکیں گے۔ ابو داؤد نے کہا، علی جا، آپ کو اس غلام کے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری لڑکیوں کی سزا معاف کر دی جائے گی، لیکن اگر تم شرط پوری نہ کر سکے تو دوبارہ ہمارے سامنے ان کا ذکر نہ کرنا۔ ابو داؤد نے کہا، علی جا، میں 1 مہینے کی مہلت چاہتا ہوں۔ آج قمری کی 5 تاریخ ہے۔ آپ عدالت کو حکم دیں کہ وہ اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک ان کی سزا ملتوی رکھے۔ اگر میں اس مدت کے اندر اندر کامیابی کے ساتھ واپس نہ آؤں تو عدالت کو یہ حق ہے کہ میری لڑکیوں کو اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت سزا دے دے۔ میری غیر حاضری کا مطلب یہ ہوگا کہ میں زندہ نہیں ہوں اور دوسری دنیا میں اپنی بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرڈینینڈ نے کہا، میں آج ہی اپنی ہدایات لوشا کے گورنر کو بھیج دوں گا، لیکن اس سے پیشتر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہاری کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، بدر بن مغیرہ میری بڑی لڑکی ربیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ زندہ ہے اور میں اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ بادشاہ سلامت تمہاری گزشتہ خطائیں معاف کر دیں گے تو ربیہ کی خاطر وہ میرے ساتھ آنے پر تیار ہو جائے گا۔ ملکہ اور بادشاہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ابو داؤد نے سرحدی قلعے میں اپنے قیام اور اس کے بعد الحمراء میں بدر بن مغیرہ کی آمد کے واقعات ضروری رد و بدل کے ساتھ بیان کیے تو انہیں کسی حد تک یقین آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو آپ یہ سنیں گے کہ اس کا جانشین مارا جا چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا ایک بااثر گروہ آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ فرڈینینڈ نے کہا، میں دونوں صورتوں میں تمہاری لڑکیوں کی جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں اپنی طرف سے بڑے انعام کا مستحق سمجھوں گا، لیکن اگر تم اس مہم میں کامیاب نہ ہوئے تو لڑکیوں کو یقینی سزا دے دی جائے گی۔ تمہیں چاند کی 4 تاریخ سے کم از کم 2 دن پہلے میرے پاس پہنچ جانا چاہیے تاکہ میں بروقت لوشا کے حاکم کو عدالت کے حکم کی تعمیل سے منع کر سکوں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، ممکن ہے کہ میں 2 ہفتوں کے اندر اندر ہی پہنچ جاؤں۔ اگر میں کسی وجہ سے رک بھی گیا تو بھی میں اس مہینے کے اختتام سے پہلے آپ کو اپنی کارگزاری سے مطلع کر دوں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو شاید مہلت مانگوں، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں پناہ ایسی صورت میں مجھے چند دنوں کی مہلت ضرور دیں گے۔ لیکن اگر اس مہینے کی آخری تاریخ تک حضور کی خدمت میں میری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے تو حضور سمجھ لیں کہ یہ غلام آپ پر قربان ہو چکا ہے۔ فرڈینینڈ نے کہا، تمہاری درخواست آنے پر ہم چند دن کی اور مہلت دے سکیں گے۔ ابو داؤد آگے بڑھا اور دوزانو ہو کر فرڈینینڈ کے دامن کو بوسہ دینے کے بعد بولا، علی جا، میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ پھر وہ ملکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ملکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے پھر ایک بار گھٹنے ٹیکتے ہوئے ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اٹھتے ہوئے بولا، ملکہ عالیہ، میں جانتا ہوں کہ مائیکل آپ کا عزیز ہے، مجھے اس کی موت کا افسوس ہے۔ امید ہے کہ آپ کا یہ غلام خدمت سر انجام دینے کے بعد پھر اپنے آپ کو اسی نظر کرم کا مستحق ثابت کر سکے گا۔ ملکہ نے کہا، میں اس مہم میں تمہاری کامیابی کو مائیکل کے قتل کی تلافی سمجھوں گی۔ ہمیں عقب سے قبائلیوں کے اکا دکا حملے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر عقاب کی وادی کا رخ کر رہا تھا۔ اسے ایک طرف الحمراء کی شاندار عمارتیں اور دوسری طرف فرڈینینڈ کی فوج کے خیموں کی قطاریں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس نے گھوڑا روکا۔ کچھ دیر وہ الحمراء کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد بولا، الحمراء، تیری 4 دیواری سے بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے نکلے ہیں، میری طرف دیکھ، میں کسی کی امنگوں کا جنازہ ہوں، میری بے بسی کسی کے حسین سپنوں کی تعبیر ہے۔ ابو داؤد نے فرڈینینڈ کی افواج کے خیموں کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، مورخ یہ لکھیں گے کہ غرناطہ کو فرڈینینڈ نے فتح کیا تھا۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ فرڈینینڈ کی افواج غرناطہ کی افواج سے طاقتور تھی۔ کاش میں جانے سے پہلے الحمراء کے ہر پتھر پر یہ لکھ سکتا کہ ابو داؤد نہ ہوتا تو مورخ فرڈینینڈ کو غرناطہ کے فاتح کی حیثیت سے یاد نہ کرتے۔ غرناطہ کے آسمان تم گواہ ہو کہ کسی قوم کو دشمن کے فرڈینینڈ تباہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے اپنے ابو داؤد اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ الحمراء خدا حافظ، غرناطہ الوداع۔ عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ اپنے پہاڑی قلعے کے ایک کمرے میں بشیر بن حسن، منصور بن احمد اور چند اور چیدہ سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن قبل اس کی فوج سرحد پر ایک کامیاب حملہ کرنے کے بعد واپس آئی تھی
اور اب ایک تازہ حملے کی تفصیلات طے ہو رہی تھی۔ ایک سپاہی نے کمرے میں داخل ہو کر ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، سرحد سے سپاہی ایک آدمی کو گرفتار کر کے لائے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ سرحد کے سالار کے سامنے اس نے بیان دینے سے انکار کر دیا تھا، اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے سالار اعظم کے سامنے پیش کیا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اسے سردست قید میں رکھو اور صبح میرے سامنے پیش کر دو۔ سپاہی نے کہا، لیکن وہ ابھی آپ سے ملنے پر بضد ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتانے سے بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سالار اعظم مجھ سے نہیں مل سکتے تو مجھے بشیر بن حسن کے سامنے پیش کیا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اچھا بلاؤ اسے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی ابو داؤد کو کمرے میں لے آئے۔ بدر اور اس کے ساتھی چند ثانیے غصے کی بجائے حیرت اور پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ابو داؤد کو اب تک یہ یقین نہ تھا کہ بدر بن مغیرہ واقعی زندہ ہے۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف چند بار دیکھنے کے بعد بولا، آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوں گے، لیکن مجھے آنا پڑا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا تم نے اپنی جرأت کا مظاہرہ کرنے میں زیادتی سے کام نہیں لیا؟ ابو داؤد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں بدترین سزا کا مستحق ہوں، لیکن جو سزا میں نے خود اپنے لیے تجویز کی ہے وہ شاید آپ بھی میرے لیے تجویز نہ کر سکیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بدر نے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ فرڈینینڈ کی فوج بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم ہتھیار ڈال دیں؟ ابو داؤد نے کہا، نہیں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ لوشا کی عدالت ربیہ اور اینجلا کو زندہ جلانے کی سزا دے چکی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو انہیں بچا سکتے ہیں۔ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کبھی ایک دوسرے کی طرف اور کبھی ابو داؤد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ابو داؤد جھوٹ کہتا ہے، یہ ان کے لیے کوئی نیا پھندا لے کر آیا ہے، لیکن ان کے دلوں کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر یہ خبر درست ہوئی تو۔ ابو داؤد ان کی نگاہ میں دنیا کا ایک ذلیل ترین انسان تھا، لیکن اس یقین کے باوجود کہ یہ سب جھوٹ ہوگا، ربیہ اور اینجلا کو زندہ جلائے جانے کا تصور انہیں اضطراب اور پریشانی کی انتہا تک پہنچا دینے کے لیے کافی تھا۔ ابو داؤد نے پھر کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ مجھے فریبی، دغا باز اور منافق سمجھنے میں حق بجانب ہیں، لیکن آپ اور بشیر جس قدر مجھے جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ربیہ اور اینجلا کو جانتے ہیں۔ ربیہ پہلے ہی مسلمان تھی اور اب اینجلا بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نسوانی حیا اور غیرت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ فرڈینینڈ کے ایک نائٹ نے ان کی عزت پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے اس نائٹ کو قتل کر دیا۔ عدالت نے قتل کے جرم میں ربیہ پر مقدمہ چلایا تھا اور اسے موت کی سزا دی تھی، لیکن فیصلے کے دن اچانک اینجلا نے عدالت میں پہنچ کر یہ بیان دے دیا کہ فرڈینینڈ کے نائٹ کے قتل کی اصلی مجرم میں ہوں۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے عدالت اور کلیسا کی توہین کی ہے، اور حکومت کے متعلق اس کی تقریر نہایت باغیانہ تھی۔